بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا چیپٹر نمبر 1 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شرک کی اقسام۔ ٹھیک ہے، ہم آج شرک کی اقسام پڑھیں گے تفصیل سے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ذات میں شرک۔ تو پہلی قسم ہے ذات میں شرک۔ دیکھیے، آپ نے توحید کی تعریف کیا پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس صفات کے تقاضوں میں یکتا اور تنہا ماننا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح شرک کی بھی 3 قسمیں ہو جائیں گی: ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ذات میں شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے نا، اس میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا، ساتھی سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا۔ ہمسر کا مطلب بھی ہوتا ہے برابر۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ جو اللہ کی حقیقت ہے وہی حقیقت کسی دوسرے میں ماننا، اور یہ حقیقت مان کر اس کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا۔ اور ذات میں شرک کی دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، لہذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے یہ 2 صورتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ شرک کی دوسری قسم ہے صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا۔ مثلا جیسے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علیم ہیں، اللہ جیسا علم دوسرے میں ماننا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، رازق ہیں، تو کسی اور کو بھی ماننا، تو یہ صفات میں شرک ہو جائے گا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ یعنی جیسا اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے یا اللہ کا ارادہ ہے، تو اس طرح کی یہ صفات کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا۔ ازلی کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ابدی کا مطلب ہے جو ہمیشہ رہے۔ تو ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ کسی دوسرے کو سمجھنا یہ صفات میں شرک کہلائے گا۔ یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا۔ قادر مطلق کا مطلب ہے کہ بہت بڑا قادر، ہر لحاظ سے قادر۔ ایک قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا مطلق۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کی قدرت رکھنے والا۔ تو کسی اور کو قادر مطلق تصور کرنا یہ بھی کیا ہے؟ صفات میں شرک کہلائے گا۔ یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ یہ فرق ہے انسان کی، مخلوق کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں، کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ایک تو وہ ناقص نہیں ہے بلکہ علی وجہ کمال ہیں، اور اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اور مخلوقات کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کی اتنی بڑی بڑی صفات ہیں، اللہ مالک بھی ہیں، ہمارے خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں، ٹھیک ہے، حکیم بھی ہیں، اتنی بڑی بڑی صفات ہیں، تو ان ساری صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے۔ اطاعت اور محبت کس کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے۔
اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ درجے کا اقتدار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسی کے قوانین کے مقابلے اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو صفات کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکانا، عبادت کرنا، یہ صفات کے تقاضوں میں شرک کہلائے گا پھر، ٹھیک ہے؟ آگے قرآن مجید میں ارشاد ہوا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ اور اگلی آیت دیکھیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک الہ ہے، یعنی ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، بجز اس کے کوئی معبود نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اگلی آیت ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا حکم ہی چلے گا صرف۔ جی، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔